اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ۔ بولو، لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارہ
مارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا، پوری رات مصلے پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے۔ پتا ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لے تو آسمان پھٹ کر کے گرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانے، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طریقے کی بات میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے۔ اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق۔ جانتے ہو ان کا عشق رسول ہمیں تو 24
24 घंटे में कभी एक बार भी दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक उस हस्ती का नाम है, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई रहता है तो वो सिद्दीक अकबर रहते हैं, और सबसे आखिरी में रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई जाता है तो वो सिद्दीक अकबर जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं ऐ मेरी कौम के जवानों, सिद्दीक अकबर जब रसूलुल्लाह को उनके घरे अक़दस पर, उनके काशाने अक़दस पर, उनके मुक़द्दस मकान पर पहुंचाकर सिद्दीक अपने घर जाते तो सिद्दीक अकबर को बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चों को देखकर चैन नहीं आता, अपने घर के बिस्तर को देख के चैन नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक अपने घर में तड़पते रहते, बेचैन और बेकरार रहते, यानी हुजूर को देखे बगैर उनको चैन नहीं आता। बल्कि सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मेरी तो तमन्ना ये है कि चेहरा आपका हो और निगाहें मेरी हो, बस मेरी आंखें आपके चेहरे को तकती रहा करे, बस मेरी तमन्ना ये है। सिद्दीक अकबर अपने घर को लौट कर जाते तो बेचैन रहते, जब बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने घर से निकलते और रसूलुल्लाह की चौखट पर आते। मेरे आका के घर पे पर्दा पड़ा रहता तो सिद्दीक अकबर अपना रुखसार नबी की चौखट पर रख देते, कभी ये रुखसार कभी ये रुखसार। इसी तरह रात गुजर जाती, जब सुबह होती हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाने अक़दस के दरवाजे से पर्दा हटाते तो देखते कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर की चौखट पे पड़े हुए हैं। तो आका इरशाद फरमाते अबू बकर कौन सी जरूरत तुमको यहाँ लाई है? तो सिद्दीक अकबर कहते या रसूल अल्लाह आपके बगैर मेरे घर में मुझे चैन नहीं आता, मुझे करार नहीं आता। तो जब चैन नहीं आता तो मैं सोचता कि आपका चेहरा न सही आपकी चौखट पर रात गुजार दूं, ताकि जब सुबह हो सबसे पहले अबू बकर किसी का चेहरा देखे तो अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखे, और सबसे पहले गुलामों में नबी की नजर जिस पर पड़े वो अबू बकर सिद्दीक पर पड़े। ये सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर का इश्क़ रसूल है। अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में इक़बाल कहते हैं परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने अबू बकर सिद्दीक, सीरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आकाओं के नाम के साथ मेरे नाम का नारा न लगाए। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर जिनको रसूलुल्लाह का इतना कुर्ब नसीब था कि हुजूर अपने मुसल्ले पर उनको खड़ा करते, हिजरत की रात साथ ले जाना है तो उनको ले जाते, गार में उनको रखते हैं, हुजूर उनकी मांडी पर सर रखकर आराम करते। जब हम हुजूर को उनकी मांडी पर, उनके जानों पर सर रख के आराम करते देखते हैं तो इश्क मोहब्बत वाले यूं कहने लगते हैं दुनिया कुरान को गोद में रखेगी, लेकिन अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तूने साहिबे कुरान को अपनी गोद में लेकर कायनात की रानाइयों को अपनी गोद में समेट लिया है। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन आज यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, आँख बेकार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है, और क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये महफिल बड़ी खूबसूरत महफिल, यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत मुशक्क़तों के साथ सजाया। अल्लाह तबारक व तआला
ان سب کی محنتوں کو، ہمارے امام صاحب اور ان کے رفقا کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ الحشر سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ مسلمان رہنے کے لیے یہ عقیدہ ہے۔ بندہ اس وقت تک مسلمان مانا نہیں جائے گا، بندہ اس وقت تک مسلمان کہلائے گا بھی نہیں، بندہ اس وقت تک مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر پھر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے جواب دینا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک کہاں گزارا، کیوں گزارا، کس طرح گزارا، کس کام میں گزارا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں کے لوگ، اس پورے علاقے کے لوگ بڑے محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو۔ ایک دن وہ آنے والا ہے، یہ اپنے ایمان کا حصہ ہے، جس کو آخری دن کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، آخری دن ہے، جسے یوم آخرت کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے میدان حشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے۔ یا تو پھر لوگ، اللہ اکبر، خوش نصیب لوگ یا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اللہ اکبر بدقسمت لوگ جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ہمیشہ پھر کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک دن ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اور اس دن اللہ خود اپنے بندوں سے حساب لے گا، اللہ اپنے بندوں سے خود پوچھے گا۔ بلکہ وہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے بدی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ اب میری گزارش والنٹیئر سے بھی ہے کہ وہ بھی چپ خاموش بیٹھ جائیں۔ پبلک چپ ہو گئی ہے، والنٹیئر سے گزارش ہے، یہ بھائی جو ہے نا، یہ پیلی ٹوپی والے بھائی، ان سے گزارش، وہ سن نہیں رہے شاید۔ بھائی صاحب اللہ آپ پہ رحم فرمائیں، ان سے وہ بھائی سے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں ان کو منع کر دیں، بس اب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ خاکسارانِ حق جو تشریف رکھے۔ اب اللہ آپ سب پہ رحم کرے۔ دیکھیے آپ لوگ محبت بہت کرتے ہو، اور اللہ یہ کرے یہ محبت قبول ہو، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں نجات کی راہ کی طرف لے جائیں۔ دیکھو سب لوگ بہت سکون سے سن رہے ہیں، اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، والنٹیئر بھی اپنی جگہ لے لیں۔ یہ محفل اللہ رسول کی ہے، اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں، کوئی کچھ نہ کہے، اب صرف سب سنیں۔ بس ایک بار سب مل کر بلند آواز سے، اگر وہ جو میرے بھائی مجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حضرات بھی بیٹھنے میں کوئی انہیں تکلیف نہ ہو اور وہ بیٹھ سکتے ہیں تو اپنے اللہ رسول کے نام پہ بیٹھ جائیں، اور سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا
व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कहता हूँ, इसको दिल पे लिख के ले जाना, अगर हो सके तो गांठ बांध लेना दिल के पल्लू में। जब भी किसी जलसे में और समय दीनी महफिल में जाओ, वहां किसी को डांटना नहीं। अभी आप लोग एक दूसरे को डांट रहे थे, मजबूरी भी रही होगी आप लोग की, डांटना नहीं किसी को धक्का नहीं देना। देखो मैं आपके फायदे की बहुत अहम बात बता रहा हूं, इसको जिंदगी भर मत भूलना। किसी को डांटना नहीं, किसी को धक्का नहीं देना, किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करना। वजह क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी सरकार का फरमान है, जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। अब ये हजारों का मजमा है, अब इसमें कौन अल्लाह का वली है किसी की पेशानी पे नहीं लिखा। अब आपने किसी को डांटा तो हो सकता वही वली हो, आपने किसी को धक्का दिया हो सकता है वही वली हो। तो अब आप तो आए थे जलसे में अपनी आखिरत सुधारने के लिए, लेकिन आपने वली को डांट कर अपनी आखिरत खराब कर ली, वली को धक्का देकर। क्योंकि विलायत पेशानी पे नहीं लिखी होती। बहुत मुमकिन हो कि स्टेज पर जो चेहरे आप देख रहे हैं उनमें सब वली ना हो, लेकिन जो बैठे हुए हो ना ये छुप के आजिज़ी से, इनमें कोई वली हो, बहुत मुमकिन है। ये बात अच्छी तरह याद रखें। आजकल जलसों को हमने एक मेले ठेले की हैसियत दे दी, बल्कि जलसों में आओ तो बावजू आओ, टोपी पहन कर आओ, खुशबू लगा कर आओ और बाअदब बैठो। पता नहीं मदीने वाले जिसकी महफिल सजी है गुंबदे खजरा से कब उनकी नजर उठ जाए, और इन महफिलों पर उनकी नजर होती है। हम इन महफिलों में आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि पता नहीं इनमें कौन मकबूल बंदा होगा, उस पर नजर पड़ी तो उसके सदके अपना भी बेड़ा पार हो जाए। तो इसलिए इसमें गाली गलौज धक्कम धुक्की, और ये मैं जलसों में डंडों की क्या जरूरत है। ये डंडों के जलसे नहीं है, ये झंडों के जलसे है, ये दुरूद और सलाम और अमन व अमान के जलसे है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसका बहुत ख्याल करो। अदब, इन जलसों में अदब से बैठना किस्मत बदल देगा, और इन जलसों में बेअदबी करना आपकी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर सकता है। इसलिए इसका बहुत ख्याल करो। ये धूम धाम धींगा मस्ती ऐसा मत करो। लेकिन मैं जानता हूं ये जो कुछ तुम करते हो वो मोहब्बत में करते हो, लेकिन मोहब्बत में भी आपको अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार फिर बुलंद आवाज से सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अगर मैं गुफ्तगू करने की आप मुझे इजाज़त देते हैं तो इजाज़त के तौर पर अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बहुत इश्क व मोहब्बत में डूबकर ये इशारा देने के लिए कि आप सुनना चाहते हैं, बुलंद आवाज से एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन सलातु व सलाम अलैका या जद्दल गौसस सकलैन। अब सुनो, अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से हिसाब लेगा क़यामत के दिन, और बंदों को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। जिंदगी के लम्हे लम्हे का हिसाब, एक एक पल का हिसाब। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जमीन शोले उगल रही हो, ये अल्लाह के रसूल का फरमान, जमीन शोले उगल रही होगी और जमीन पर इंतहाई तपिश और हरारत होगी, और जमीन इंसान के पैरों को पकड़ लेगी, जमीन इंसान के कदमों को पकड़ लेगी। और जब जमीन इंसान के पैरों को पकड़ेगी तो उस वक्त तक के जमीन उसको नहीं छोड़ेगी जब तक अल्लाह उससे चंद सवालात न कर ले। और वो सवाल में से एक सवाल ये होगा, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, तेरी जिंदगी कहां गुजरी,
थोड़ा सोचो, थोड़ा गौर करो। पहला सवाल, जमीन ने कदमों को पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर करें, ये कोई कहानी किस्सा नहीं। मई की चिलचिलाती हुई धूप में नंगे पैर हम अपनी जमीन पर कदम रख करके नहीं चल सकते। जब ये दुनिया की जमीन, अल्लाह अकबर, मई की हरारत, मई की तपिश जब इसको अल्लाह अकबर गर्म कर देती है, हम उस पर नंगे पैर रख करके नहीं चल सकते। और अगर डामर की सड़क है, तारकोल की सड़क है, तो उस पर तो हम यकीनन और कतई तौर पर पैर नहीं रख सकते। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, जब मई की हरारत से ये जमीन गर्म हो जाए तो उस वक्त हम उस पर पैर नहीं रख सकते। अल्लाह अल्लाह, उस दिन क्या हाल होगा, हम कैसे खड़े रहेंगे और खड़े रहने की ताकत कहां से लाएंगे, खड़े रहने की कुव्वत कहां से लाएंगे। अल्लाह अकबर, जब इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अल्लाह अकबर, आज सूरज अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है, उस दिन सूरज अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। अल्लाह अल्लाह, उस दिन क्या हाल होगा। कोई बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा, कोई माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी। उस दिन रिश्तेदारियां टूट रही होगी, उस दिन खून के रिश्ते टूट चुके होंगे। न कोई बीवी शौहर को पहचानने के लिए तैयार होगी, न कोई शौहर अपनी बीवी को पहचानने के लिए तैयार होगा। वो कैसा दिन होगा जिस दिन रिश्ते टूट चुके होंगे, जिस दिन नाते बेवकत हो चुके होंगे, जिस दिन किसी का मकान ना होगा, जिस दिन किसी की दुकान ना होगी, जिस दिन किसी की सल्तनत ना होगी, जिस दिन किसी की हुकूमत ना होगी। उस दिन मेरे अल्लाह की हुकूमत के सिवा किसी की हुकूमत नहीं, मेरे अल्लाह की बादशाहत के सिवा किसी की बादशाहत नहीं। वो खुद फरमाएगा, लिमनिल मुल्क, आज हुकूमत किसकी है, आज मुल्क किसका है। कोई जवाब देने वाला भी ना होगा। फिर खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज तो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो गलबे वाला खुदा है, जो कुव्वत वाला रब है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा तो करो, एक वक्त वो आने वाला है। मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये बात कोई मौलवी साहब बयान करते तो लोग कहते मौलवी ने बेवकूफ बना दिया, कोई सियासी लीडर कहता तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये गैब की खबर वो गैबदा नबी दे रहा है जो अपनी जबान से कभी अपनी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करते ही नहीं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक बात करते ही नहीं। अल्लाह अकबर, वो कालिमे मा काना व मा यकून, वो गैबदा नबी फरमा रहे हैं, जमीन अल्लाह अकबर इतने करीब सूरज के होगी और सूरज इतने करीब जमीन से होगा और जमीन शोले उगल रही होगी और इंसान के पैर जमीन पकड़ लेगी और अल्लाह पूछेगा, बता तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, तूने अपनी जिंदगी की रातें कहां गुजारी, तूने अपनी जिंदगी के दिन कहां गुजारे। अब आप मुझे बताएं। अल्लाह अकबर, वो मेरे नौजवान जो कभी जुए के अड्डे पर, जो कभी शराब के अड्डे पर, जो कभी ज़िना के अड्डे पर, जो मोबाइल के अंदर गेम खेलते बैठते हैं, जो क्रिकेट देखते हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अजान कब हो रही है उन्हें अजान की खबर भी नहीं होती। अल्लाह अकबर, जो नमाजों को तर्क करते हैं, अल्लाह अकबर, वो किस तरीके से अल्लाह को जवाब देंगे। मेरे अजीज, बाप को जवाब देना आसान है, पीर को जवाब देना आसान है, इमाम को जवाब देना आसान है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जवाब कौन देगा। जहां जिब्रील भी कलाम करने के लिए डरते हैं, जहां अंबिया भी गुफ्तगू करने के लिए डरते हैं, अल्लाह अकबर, वहां हम कैसे जवाब देंगे। जिंदगी, पूरी जिंदगी कहां गुजारी। अब जरा सोचो तो सही, कहां उठ रहे हो, कहां बैठ रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते लिख रहे हैं। उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कयामत के दिन के लिए क्या अमल भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो। कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में फिक्र करो। क्या भेजा कयामत के लिए, कयामत के दिन के लिए क्या रवाना किया, क्या अमल भेजा। झूठ भेजकर
اپنی جہنم کا سامان کیا یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیوں یہ دنیا ہے یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ایک سرائے فانی ہے، دنیا یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ، بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے۔ پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت
قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے، مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں، اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانے، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طریقے کی بات میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اور تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے، اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے، اللہ اکبر۔ اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق۔ جانتے ہو ان کا عشق رسول، ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے۔ میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی۔ جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا، تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں، تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان
अच्छा जिंदाबाद। आकाओं के नाम के साथ मेरे नाम का नारा न लगाए। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर जिनको रसूलुल्लाह का इतना कुर्ब नसीब था कि हुजूर अपने मुसल्ले पर उनको खड़ा करते, हिजरत की रात साथ ले जाना है तो उनको ले जाते, गार में उनको रखते हैं, हुजूर उनकी मांडी पर सर रखकर आराम करते। जब हम हुजूर को उनकी मांडी पर, उनके जानों पर सर रख के आराम करते देखते हैं तो इश्क मोहब्बत वाले यूं कहने लगते हैं, दुनिया कुरान को गोद में रखेगी लेकिन अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तूने साहिब कुरान को अपनी गोद में लेकर कायनात की रानाइयों को अपनी गोद में समेट लिया है। ये सिद्दीक अकबर है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी शान यूं बयान करते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अब सुनना, वो अबू बकर सिद्दीक जो पूरी पूरी रात इबादत करें, वो अबू बकर सिद्दीक जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हो, वो अबू बकर सिद्दीक जिसकी तारीफ मुस्तफा जाने रहमत करे। सोचो कैसे होंगे सिद्दीक, उनको तो आखिरत से बेफिक्र हो जाना चाहिए था कि रसूलुल्लाह मेरी तारीफ कर रहे, वो भी कैसे तारीफ कर रहे, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हसन बिन साबित मेरे आका की नात लिख कर लाए, जरा कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर की शान क्या है और फिर उनकी फिक्र आखिरत क्या है। अल्लाहु अकबर। हसन बिन साबित रसूलुल्लाह की शान में नात लिख के लाते हैं, कंजुल उम्माल में रिवायत मौजूद है। मेरे आका ने बोला क्या हसन का, हुजूर मैं नात लाया हूं। फरमाया ओ हसन, तुम मेरी शान में लिख लिख कर लाते हो, कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा? उसकी शान में भी लिखो जिसकी मनकबत नबी रहमत लिखवाए। आप अंदाजा करें, जिसकी मनकबत सैयदुल कौनैन लिखवाए, सैयदुल आलमीन लिखवाए, पूरी दुनिया जिसकी शान बयान करे, वो शान वाला नबी हसन को कहे कि हसन मेरे अबू बकर की शान लिख, वो सिद्दीक अकबर है, वो सिद्दीक अकबर है। लेकिन अब सुन लो, वो मेरी कौम के जवान जो जुमा की 2 रकात कभी बेवुजू पढ़ते हैं, कभी बेगुसल पढ़ते हैं। इस पे हंसने की बात नहीं, मैं कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं, तवज्जो करना। बेगुसल और बेवुजू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 35 साल का हो गया, अभी तक गुसल करना भी नहीं सीखा। जब नहाना हुआ उठा करके बाल्टियां बार लिया, शावर के नीचे खड़ा हो गया, पता भी नहीं 35 साल का हुआ, 3-3, 4-4 बच्चों का बाप हुआ, नहाना भी नहीं सीखा। 25-25 साल साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखने में लगा दिया जिससे दुनिया संवरती। मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो कहता हूं सिखाओ। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आप साइंस के इजादात की बुनियाद आपने रखी है, मैं साइंस का मुखालिफ बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं साइंस जितनी तरक्की करेगी इस्लाम का हुस्न उतना बेनकाब होगा। हम ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं, लेकिन शिकायत हमें इतनी है कि आपने जिससे दुनिया संवरती थी उन उलूम को सीखने के लिए 25-25 साल लगा दिए, मगर जिससे आखिरत संवरनी है उन उलूम को सीखने के लिए आपने 25 दिन भी अपने उलमा को नहीं दिए। बताओ कितने लोग गुस्ल करना जानते हो, कितने लोग वुजू करना जानते हो, वुजू कितने लोग उसके तकाजे और आदाब से वाकिफ है। जो कौम वुजू और गुस्ल में नाकिस हो, पूछो मुफ्ती आजम संभल जलवगर हैं कि क्या जिन आज़ा को धुलने का हुक्म है वुजू में, अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो क्या वुजू होगा? नहीं होगा। आप बताएं। मगर मेरी कौम को कौन समझाए? जुमा की 2 रकात पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारे लोग बगैर वुजू और बगैर गुस्ल के, क्या जवाब दोगे अल्लाह? ये दुनिया हमेशा की नहीं है।
بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ دولت پا کر وہ ایسے ہی عیاش ہوا تھا جیسے آج کل کے مالدار عیاش ہو گئے۔ دولت پا کر وہ اللہ کو ایسے ہی بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار اللہ کو بھول گئے۔ بلکہ ایک بات کہوں گا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح لکھی ہے سیرت نگاروں نے، فرعون دن بھر لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، کہتا ہے مولا خدا تو تو ہی ہے، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ، اسی لیے قدرت نے اس کو اتنے دن مہلت دی، اتنے دن اس کو مہلت ملی۔ میں کہتا ہوں فرعون رو رہا ہے راتوں کو، فرعون رو رہا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والے، کیا کبھی تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی آنسو بہائے؟ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کیا کرونا کی مہاماری اور کرونا کی قیامت صغریٰ میں تم نے بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو، نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھا؟ اور تم نے نہیں سیکھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، یہ دنیا مکار ہے مکار، یہ دنیا فریبی ہے فریبی۔ اسی دنیا میں ہم نے کرونا کے دور میں چھوٹی سی عمر میں دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا، دادا کے جنازے میں پوتے شریک نہیں ہوئے، پیروں کے جنازے میں مریدین شریک نہیں ہوئے، مریدوں کے جنازے میں پیر شریک نہیں ہوئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس مکار دنیا کا کیا حال ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے بھائیو آخرت کی تیاری کرو، جس دن موت کی ہچکیوں سے، جس دن موت کے تلخ جام سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی تیری فیکٹریاں، تیری کمپنیاں، تیرے اے ٹی ایم، تیرے پی ٹی ایم، تیرے بینک بیلنس، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے مکان، تیرے محلات، تیری بیویاں، تیرے بچے، کچھ تیرا نہیں ہوگا۔ یہ ایک جھوٹے خواب کی طرح دنیا ہے۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں بند ہوگی تو اکیلا ہوگا، تو اکیلا ہوگا میرے بھائی۔ ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی، اس دن تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی تیری سنگت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مال اتنا دھوکے باز، ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا۔ دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے، جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ اس وقت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ارے اپنے 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، قبر کی تاریکی کیا ہوگی۔ میرے بھائی جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، آخرت کی تیاری کرو۔ کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہو گے؟ کب تک دنیا میں مست رہو گے؟ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت، حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صبح کے وقت رستے سے گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے، تھوڑی دیر سن لیں۔ میں نظر لینے سے کسی گھمنڈ کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے کوئی ہدیہ دے تو لو، جو انکار کرے گا ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے۔ اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا، یہ بھی دوسروں کے لیے ہے۔ یہ جو تم سن کے عمل کرو گے، اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ توجہ کرو، دھیان دو، دھیان دو۔ اور آپ سے کہتا ہوں جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ میں وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا،
تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو وہ میری طرف سے نظر پیش کر دیں. ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا, صرف لوگ غور سے سنیں گے. بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں, لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے, وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھیں, سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں. رب ایک بار درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے, دیکھا کچھ چڑیا ہے, چڑیا, وہ چڑیا چہچہا رہی ہے. صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا, چڑیا چہچہا رہی ہے. اور صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے. کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے, یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے. ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں. کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے, آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں. تو اب فکر سنو, صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی, اللہ اس سے حساب نہیں لے گا, لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا. تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب, اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں. مجھے بتاؤ, جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا, جنت تو میرے باپ کی ہے. سوچو اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے, اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے. اور فاروق اعظم کی بات, اللہ اکبر, سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے. جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے, چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا, اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا. جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا, جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا. آؤ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو, جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے, اور بڑی بڑی باتیں اتنی, کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں, کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے, درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں. اور گھمنڈ کتنا ہے, ہم جنت میں جائیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں. لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں. اللہ اللہ, میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں آپ کیا ہم کیا, ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا, دین کو تماشا بنا لیا, دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی, پہلے آپ کو بتاؤں, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے. وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے, جس کا ذکر انجیل میں ہے, جس کا ذکر زبور میں ہے, جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے, وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں
نہیں ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی، اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے، فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے، یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اللہ جب شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا وقت ہے، شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے، فرمایا چپ رہو، اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے، اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں، اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں، دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے، جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا، چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، غوث پاک فرماتے تین چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پہن کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ، بس یہی تین چیزیں اپنی، باقی کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں، فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے ہر حکم پہ عمل کیا، آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے، سنو گے میری بات؟ شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے، ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا، یہ کس کی شہادت کا وقت ہے؟ یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر، نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آپ کے بچوں نے، آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی، اللہ جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت، ظاہری آخری وقت خاک پہ مل کے کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی بخشش کر دے۔ کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی، اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہیں، آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں ان کی خشیت، ان کا خوف، آخر
آخرت کی فکر. کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے نہ عمر کو عذاب دے. توجہ دیکھو, توجہ کرو کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم. نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے نہ ان کو کوئی عذاب دے, بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا. یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں. مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں, یہ تو عاجزی کر رہے ہیں, ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں ہوں. بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا. وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں, وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت نہیں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں. بلکہ اللہ اکبر, جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں, لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے. سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے بہت روتے, بہت روتے, بہت آنسو بہاتے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے, آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں. تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا, اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. بہت روتے تھے, لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے. اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر خاتم الخلافت اللہ اللہ خاتم الولایت سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے, کیسے بلک بلک کے روتا ہے. مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں, ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں, آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام حسن لے لیں, امام حسین لے لیں, امام زین العابدین لے لیں, اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں, کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو. لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا. دو باتیں سن لیں. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی. سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ اکبر. کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا, قیامت کا تذکرہ کیا. قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی, ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا, لیکن جو نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے, پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو, بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا, آپ کا دل لگے گا. اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے, تو آپ بتائیں نا اس کی خوبی
खूबियों में डूब जाओगे तो अगली आयत की बारी कब आएगी खबर भी नहीं होगी। अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान है, निहायत मेहरबान है और रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह चलाओ। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चलाओ जिन पर तूने इनाम फरमाया है, और उनका रास्ता न चलाओ गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, जिन पर तूने गजब फरमाया या जो भटक गए। अल्लाह अकबर। इस तरह चंद सूरतें तो याद कर लो। और फिर सुनियो, हमारे यहाँ तो तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान मौजूद है। कितना खूबसूरत तर्जुमा है। हमारे इमाम ने कंजुल ईमान, ईमान के खजाने के नाम पे कुरान का सही तरीन तर्जुमा हमें अता फरमाया है। चंद सूरतें तो याद कर लो, उनके तर्जुमे तो याद कर लो। सुभान रब्बिल अजीम कहोगे, सबसे बड़ा है मेरा रब। सुभान रब्बिल आला, सबसे आला है मेरा रब। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह ने उसकी हमद सुन ली। जरा सोचो तो सही, तर्जुमे याद करो, लज्जतें बढ़ जाएगी, नमाज का लुत्फ बढ़ जाएगा। यूं ही थोड़ी सैयदा फातिमतुस ज़हरा एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है, और जब सुबह होती है तो हसरत से कहती है, मौला तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। इब्तिदा में तर्जुमे में डूबे रहोगे, और जब तर्जुमे में दिल लगने लगेगा तो फिर हिजाबात उठेंगे और फिर जलवों का मुशाहिदा कराया जाएगा। फिर उसके बाद तमन्ना करोगे कि कब नमाज का वक्त आए और कब यार का दीदार हो मुशाहिदे की शक्ल में। आप जानते हैं खुदा का दीदार तो इन माथे की आंखों से दुनिया में मुमकिन नहीं है, मगर राबिया बसरी कहती है, अल्लाह अकबर कहती हूँ उस वक्त तक सूरे फातिहा शुरू नहीं करती जब तक रब्बी अकबर का मुशाहिदा नहीं कर लेती, उसके बाद सूरे फातिहा शुरू करती। नमाज नमाज है। किसी ने कहा मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके देख, जरा सजदे की लज्जत तो देखो। मैं कहता हूँ लज्जते सजदा है क्या? बेटा शहीद हो गया, भतीजे शहीद हो गए, पूरा कुंबा लुट गया। सब लुटने के बाद इमाम हुसैन को अपना पूरा वजूद छलनी होने के बाद भी सजदे की लज्जत नहीं भुलाई, तो इमाम ने कुछ और नहीं किया बल्कि अपनी पेशानी को जमीन में रख के खुदा की बारगाह में सजदा करके बता दिया, अगर इससे ज्यादा लज्जत वाली कोई चीज होती तो हुसैन की तवज्जो उस तरफ जाती। सजदे की लज्जत को महसूस करो। अरे नादान, सजदा वो है कि जब कोई बंदा सजदा करता है, मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान के जितने पर्दे हैं सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। बंदा सबसे ज्यादा करीब हालत सजदा में होता है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने नमाज शुरू की और नमाज में सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, और उसमें क्या है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब क़यामत आएगी जमीन पे ज़लज़ले आएंगे। अभी ये जो ज़लज़ले हैं ना, ये इसके झटके आते हैं। असल ज़लज़ले तो क़यामत के टाइम है। ज़लज़ले आए, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अपने सारे सयाल मादे और नीचे का खजाना जमीन ऊपर उंडेल देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन के ऊपर इंसान ने जो जो काम किए थे वो सारे कामों की खबर जमीन देगी। सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो बड़े मोहतात होते हो, नाक भी साफ नहीं करते, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में बैठे हैं ना, और अल्लाह देख रहा है। तो जमीन के जिस टुकड़े पे कुछ करोगे जमीन सब अल्लाह को खबर देगी इसकी, हालांकि वो खुद अलीम व खबीर है, लेकिन जमीन भी गवाह है। जमीन, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताया, जमीन तुम्हारी माँ की मिसल है। साहिब रूहुल बयान लिखते हैं इसको, जमीन तुम्हारी माँ की मिसल है, और तुम जो करते हो वो उस पर गवाह होती। जो करते, जमीन के जिस टुकड़े पे झूठ बोला, सच बोला, अच्छा किया, बुरा किया, इसीलिए तो जो सजदा करते हैं ना जमीन पे, जब वो मर जाते हैं तो जमीन उनके लिए रोती है कि मुझ पे सजदा करने वाला चला गया। और जमीन के जिस जिस टुकड़े पे तुमने सजदा किया होगा वो जमीन का हर टुकड़ा अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा कि इसने मुझ पे सजदा किया। तो सजदा किया तो वो भी गवाही देगा, जुआ खेला वहां बैठ के तो वो भी गवाही देगा।
ज़िना के तो भी गवाही देगा, गाने सुने तो वो भी गवाही दे, गजल सुनी तो भी गवाही। इसलिए जरा मोहतात रहो, मोहतात। लोग कहते हैं जमीन मेरी, जमीन मेरी, जमीन। आप को बताऊं, हैरत होगी, दो भाई लड़ रहे, बहुत लड़ाई होती है जमीन पर, दो भाई लड़ रहे, कहते हैं जमीन मेरी, जमीन मेरी। एक बुजुर्ग वहां तशरीफ लाए, कहा हज़रत बताना कि मेरी है कि इसकी है। तो फरमाया कि जमीन मुझसे कुछ कह रही है। तो क्या कह रही है? जमीन कहती है मैं ये दोनों की नहीं हूं, ये दोनों तो मेरे हैं, क्योंकि मरेंगे तो ये मेरे सीने में आएंगे ना, मैं इनकी नहीं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे अंदर आने वाले इसलिए मेरे हैं। और फिर वहां जो दबाऊंगी तो मजा चखेंगे। हाँ, तो फिर यहां नमाज की फुर्सत नहीं, नरम नरम गद्दों पे ज़िना की फिल्में देखते हो ना, जब कबर दबाएगी तो पिसलियां बाहर आएगी। यहां मजे कर लो, ये 4 दिन के ऐश कर लो। अखबार पढ़ने फुर्सत है, कुरान पढ़ने फुर्सत नहीं। अखबार पढ़ने फुर्सत है, कुरान पढ़ने फुर्सत नहीं है, फेसबुक पे बैठने फुर्सत है, नमाज पढ़ने फुर्सत नहीं। आएगा एक दिन, वो दिन आएगा, और बहुत देर नहीं है, मौत की तलवार सरों पे लटक रही। एक मेरे दोस्त ने मुझे क्लिप भेजी, एक शख्स नाचते नाचते मर गया, बहुत चल रही है? मुझे उस वक्त कारी रज़ीउल्लाह अलैहि रहमा याद आ गए हैं। रज़ीउल्लाह पूरी जिंदगी नबी की शान बयान करते रहे, तो वमा अलैना इल्लल बलाग पर दुनिया से गए हैं। हाँ, तो हर वक्त अच्छा ही काम करो, पता नहीं कब जाने का वक्त आ जाए। तो बात तवील हो रही है, मैं इसको शॉर्ट करता हूं। डरो अल्लाह से। इमाम आजम तिलावत कर रहे सूरह ज़िलज़ाल की, और ज़िलज़ाल पढ़ते पढ़ते रो पड़े, और इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। इशा की नमाज पूरी हुई, लोग मस्जिद से जाने लगे। जब सब चले गए तो इमाम आजम आखिरी आयत को याद करके अब रोते हैं। इस सूरत का एंड है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। थोड़ी उलमा की तवज्जो चाहता हूं, दुआ लेने के लिए इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते, गलती करेंगे तो हमारे उस असातिज़ा उलमा यहाँ मौजूद हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि तुमने जो नेकी की होगी हम उसका सिला दे देंगे, या बुराई की होगी तो उसका सिला दे देंगे। लफ्जी तर्जुमा ये नहीं, हालांकि मफहूम उसका वही है, ठीक, मफहूम वही है, सही। लफ्जी तर्जुमा क्या है? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। यरा यरा क्या? जर्रे बराबर तुमने नेकी की होगी, हम तुम्हें वो दिखाएंगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे बराबर भी बुराई और बदी और पाप की होगी, हम तुम्हें वो भी दिखाएंगे, दिखाएंगे। अब क्या कैफियत होगी ये तो अल्लाह जाने, लेकिन समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, समझाने के लिए, मिलाने के लिए थोड़ी तवज्जो करना। इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह ना करे इसमें किसी ने किसी की जेब से मोबाइल चोरी किया, ठीक, मुफ्ती आजम संभल की बारगाह में लाया गया, इमाम साहब की बारगाह में लाया गया। हजरत ने कहा कमबख्त, वो तो जलसे में आया था, चोरी करने आया था। नहीं हजरत, ये सब झूठे हैं, झूठ बात बोलते हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो जलसे में आया था, आप लोग की जियारत के लिए बयान सुनने आया। 4-6 लोग कहते हैं हजरत चोरी इसने की, ये सब झूठे हजरत, ये मुझसे दुश्मनी रखते हैं, मुझ पे इन्होंने प्लान बना के इल्जाम लगाया जलसे में जलील करने के लिए। बताओ क्या होगा, क्या होगा? बात की चर्ब ज़बान आदमी बात की अहमियत क्या रखता है, लेकिन एक बंदा किसी की मोबाइल से, किसी की जेब से मोबाइल निकाल रहा है, दूसरे होशियार ने अपना मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो शूटिंग करना शुरू कर दी। जैसे वीडियो शूटिंग की, हजरत इसने चोरी किया, हजरत नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे दुश्मन ने चोरी किया। वो कहे हजरत रुको मैं कुछ नहीं कहता, ये देखो, ये देखो। अब उसकी जैसी शूटिंग वीडियो देखी, कहा ये देख, बोलो उसका क्या हाल होगा? इनकार कर सकेगा? बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, जो कुछ अच्छा बुरा कर रहे हो कुदरत के कैमरे में सब कैद हो रहा है।
اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ، وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا ہو، اپنی پی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر، اپنے کی ہوئی بدیوں کا منظر، اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر، اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک بد سبھی ہوں گے۔ سوچو اس وقت کیا ہوگا، اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو؟ دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر بھی ہوگی، تو دکھا تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں۔ کون امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں؟ کون امام اعظم جو 300 رکعت نماز ہر روز رات میں ادا کرتے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک بار پڑوس کی لڑکی کہتی ہے بابا وہ جو درخت ہمارے پڑوس میں تھا وہ دکھتا نہیں رات کو۔ کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم جو تھے، جو پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ حال تھا، یہ حال۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں گا۔ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ ٹپ ٹپ آنسو گرتے، ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں۔ مسجد کا مؤذن آتا ہے، چراغ بند کرنے کے لیے آتا ہے، واپس جاتا ہے، آتا ہے، واپس جاتا ہے، آتا ہے، واپس جاتا ہے۔ ایک بار جب اس کے پیر کی آواز سنی تو جلدی سے آنسو پوچھ کر پلٹ کر کہتے ہیں کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن کہتا حضور بند کرنے کا نہیں، کھولنے کا وقت آ گیا، فجر ہو گئی، فجر۔ آپ پوری رات روتے رہے اللہ کے خوف سے، فجر ہو گئی۔ تب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ؟ اس نے کہا ہاں پوری رات روتے رہے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں حیات رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تو نے کسی کو کہہ دیا میری زندگی میں تو کئی قیامت میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور دوسروں کو صبح بتا بھی دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ تھے اللہ والے، آخرت کی فکر یہ تھی، سب کچھ کر کے فکر یہ تھی۔ آج ہم کچھ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، پھر بھی ہم بے فکر ہے۔ آؤ سچی توبہ کرو، سچے دل سے بدلو۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ 80 سال تک کوئی گناہ کرے، بلکہ 400 سال تک کوئی گناہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ خدا کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ گناہ کے اندر لذت تو ہے، گناہ کے اندر لذت تو ہے، مگر عزت نہیں ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے روزی تنگ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے عمر کم ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے مہلک بیماریاں آتی ہے، گناہ کی وجہ سے ذلت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے وحشت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے بے چین رہنے لگتا ہے۔ گناہ چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو۔ آؤ آج سے عہد کرو، انشاءاللہ جب کل سے صبح ہوگی تو کل کی صبح ایک نئی صبح ہوگی۔ آج ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، آج سے پہلے جو کیا خدا کو منا لے، خدا کو راضی کر لے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے توبہ کر لیتے ہیں تو میں انہیں ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آؤ صدق دل سے توبہ کرو، بدلو اور بدل کے جاؤ اور عہد کرو کل تک نماز چھوٹی تھی اب نماز چھوٹنے نہیں دیں گے، کل تک جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ سے بچیں گے، کل تک غیبت کرتے تھے غیبت سے بچیں گے، کل تک کے ماں باپ کا دل دکھایا اس سے بچیں گے بلکہ معافی مانگ لیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک
کریں گے. مسلمانوں اچھے انسان بنو, زمین پہ رہو گے تو بھی سکون سے رہو گے, زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی سکون سے رہو گے. یاد رکھنا اگر پڑوسی ستاتا ہے تو ستانے کے بدلے اس کو نہ ستایا کرو. حضرت محبوب الہی کا ایک مرید آ کر کہتا ہے حضرت میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا ستاتا ہے؟ کہا حضور بہت تکلیف پہنچاتا ہے. کیا کرتا ہے بیٹا؟ تو کہا حضور بہت اذیت دیتا ہے. فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے, اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. مسلمان زمین پہ کانٹے بچھانے نہیں آیا بلکہ کانٹوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہے. میرے بھائیو نفرت کے مقابلے میں نفرتیں عام مت کرو ورنہ دنیا نفرتوں سے بھر جائے گی. نفرت کے مقابلے میں محبتوں کو عام کرو. جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے پتھر مارنے والے غلام بن گئے, دعا دینے والا آقا کے آقا ہی رہا. کیا تمہیں نہیں پتا مکے میں میرے نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے, جنہوں نے پتھر مارے حضور نے دعا دی, پتھر مارنے والے غلام بن کر کے آ گئے لیکن آقا کی آقائیت قائم رہی. اس لیے دعا دینے والا غلام نہیں بنتا, پتھر مارنے والے غلام بنا کرتے ہیں. اس لیے پتھروں کے مقابلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو بلکہ پتھروں کا جواب دعاؤں سے دو. اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کرو, اتنا حلم پیدا کرو. میں آخری بات عرض کرنے چلا تھا, ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور میں بہت پڑھ لکھ چکا تھا. میں نے بزرگ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے. یہ نصیحت سب یاد رکھی. بزرگ نے سے کہا میں نے حضرت کوئی نصیحت کر دیں. تو حضرت شیخ سعدی کو اس بزرگ نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا مٹی سے بنے ہونا, مٹی سے بنے ہونا تو مٹی کا ظرف اپنے اندر پیدا کرو. مطلب کیا؟ مٹی پہ کوئی پیر رکھے مٹی احتجاج نہیں کرتی, مٹی پہ کوئی پیشاب کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی, مٹی پہ کوئی پاخانہ کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی, مٹی کو کوئی کھود کے پہیا بھرے مٹی احتجاج نہیں کرتی, مٹی کے ساتھ سب کچھ کر دیا جائے احتجاج نہیں کرتی. احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے, جب مر کے آتا ہے تو اپنے سینے کے اندر سینہ کھول کے جگہ بھی دیتی ہے. تو وہ بزرگ نے کہا بیٹا مٹی سے بنے ہو تو مٹی کی صفت اپنے اندر پیدا کرو ورنہ اپنا سارا علم ایک جگہ دھر کے رکھ دو, کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں مٹی سے بنے ہو, مٹی کا کوئی گالی دے سمجھ جاؤ ٹھیک ہے جا, تجھے معاف کیا اللہ کے لیے, تجھے معاف کیا اللہ کے لیے. کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے جا معاف کیا اللہ کے لیے. معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہی کیا, حضور علیہ السلام نے پوری زندگی یہ کیا. اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا, ذات کے لیے بدلہ نہ لو. ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے, کتوں کا کام. اس لیے ڈسپلین سیکھو, لڑائی جھگڑے سے بچو, ہو لپاڑ سے بچو. اب چونکہ جلسہ ختم ہوگا تھوڑا دھیان دینا, آپ کی محبتوں کی بڑی قدر ہے. اب آپ سن چکے کہ ایک نہیں کئی اولیاء ہوں گے. آپ لوگ پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی دھینگا مستی کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ 1.25 گھنٹہ چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور اگر آپ لوگ ڈسپلین سے درود شریف پڑھتے ہوئے گھروں کی طرف جاؤ گے تو ہم سمجھیں گے کہ جو بندہ اب عمل کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے, اگر ایسا کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے. اور آپ کو ہمارے علماء نے اگر ڈانٹا ہو تو ان کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں. میری وجہ سے انہوں نے آپ کو ڈانٹا, آپ حضرات نے ایسا کیا. ویسے بھی میرے پیر کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے. لوگ تقریباً یہ آپریشن میں 8 دن میں پیر اچھا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی اس کو بھیڑ میں پیر مار ہی دے رہا ہے. تو مار دیتا ہے تو وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں پیار محبت قائم, ہاں جی پیار محبت قائم کرو, نمازوں کی پابندی کرو, آخرت کی تیاری کرو. کتنے لوگ ہیں جو آج سے یہ ارادہ کر رہے ہیں, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں فرشتوں کو بھی ہم گواہ بنا لیں, آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اٹھا کے رکھیں, بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بزرگ علماء کرام بھی گواہ ہیں, فرشتے بھی گواہ. اٹھا کے رکھو, میں بھی برکت کے لیے اٹھاتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت میں انہوں نے وعدے کے لیے ہاتھ اٹھایا. مولا ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. مولا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے.
بولو آج سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جب مسجد جاؤ گے تو اپنے اماموں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ, ان کی عزت کرو گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے. میرے ساتھ اور میرے بعد ایک خوبصورت خطاب آپ کو سننا تھا. ہمارے قائد, ہمارے امیر حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا خطاب سننا تھا, لیکن حضرت کی اہلیہ کی طبیعت کی کچھ علالت کی وجہ سے حضرت آج تشریف نہ لا سکے. دعا کریں اللہ حضرت کو بھی شفا عطا فرمائے, ان کی اہلیہ کو بھی شفا عطا فرمائے.